سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے حلقے سے منتخب ہو کے آپ کے سارے فارم 45 سے لے کے 49 تک لے کے آ گیا ہوں، لیکن میرے حلقے میں میری ایک اسکیم بھی شامل نہیں کی گئی، جو سراسر ناانصافی ہے میرے حلقے کی عوام کے ساتھ۔ اور میرے حلقے میں ایسے بندے کو نوازا جا رہا ہے جو کہ ایک نامور دہشت گرد توتک واقعے میں وہ ملوث، صفورہ گوٹ کے واقعے میں وہ ملوث، جو بھی گندا کام، جو بھی مرڈر ہوئے ہیں بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ اس بندے کا۔ آیا ایسی کیا مجبوری ہے گورنمنٹ بلوچستان کی کہ اس کو نوازا جا رہا ہے؟ یہ میرے پاس ادھر ہی پیپر پڑے ہوئے ہیں۔ 2015 میں قائد ایوان صاحب سے سردار اختر صاحب نے سوال کیا کہ وڈ کے لیویز کے واقعے میں کون ملوث ہے؟ جناب صاحب نے خود جواب دیا ہے کہ وہ ہمارا خود شفیق الرحمان اس میں ملوث ہے، اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ آیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی اور اس کو کس وجہ سے نوازا جا رہا ہے؟ اس نے بلوچوں کو قتل عام کیا، اس وجہ سے نواز رہے ہو آپ؟ اس نے ہزاروں کو قتل کیا، اس وجہ سے آپ نواز رہے ہو اس کو؟ ہمارے لیویز کے جوان شہید کیے، اس وجہ سے آپ نواز رہے ہو اس کو؟ کیا وجہ ہے؟ جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 پیپرز ہیں میرے پاس، یہ ریکارڈ پہ لانے چاہیں۔ یہ جی آئی ٹی رپورٹ ہے صفورہ کی جس میں شفیق کا نام ہے۔ یہ وہ سوال نامہ ہے جو اختر صاحب نے کیا ہے، وزیر داخلہ تھے سرفراز مفتی صاحب، ان کا جواب ہے، اس کو آن ریکارڈ لایا جائے، اور یہ ناانصافی میں برداشت نہیں کروں گا اور میں واک آؤٹ کر رہا ہوں۔ مہربانی سے کہ ایف آئی آر کس کے اوپر ہوئی ہے، تو ہم نے اسمبلی کا ریکارڈ بتایا کہ اس شخص پہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ تو اب اگر اپنے ذاتی اختلافات کو ہم ادھر اسمبلی کی زینت بنائیں بغیر کسی ثبوت کے، جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، آپ الیکشن ٹریبونل میں ان کو چیلنج کریں، ان کے نامینیشنز کو چیلنج کریں، آپ کے پاس کورٹ آف لا موجود ہے، وہاں پر ان کے الیکشن نامینیچر کو چیلنج کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہاں نہیں کیا گیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، میں اس کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں کسی پر قتل و غارت کا الزام لگائیں۔ اس سے بڑا فورم کوئی نہیں ہے بلوچستان میں۔ اگر اس طرح بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے میں کھڑا ہو کے جاوید مینگل کا ذکر کر دوں، میں کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ جو ڈالرز جہاں سے جا رہے تھے، جو سندھ رینجرز نے پکڑے تھے، وہ کس کے تھے، سو اینڈ سو آن، دیر آر 1000 اسٹوریز ٹو ٹیل۔ تو ہم ایک دوسرے کو اس سب جانتے ہیں، یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، یا کچھ کسی کا چھپا ہوا نہیں ہے۔ کون لشکر بلوچستان چلاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کون جو ہے یہاں پر بلوچستان میں لشکر بلوچستان کو کس نے بین کیا ہے؟ حکومت نے، اسٹیٹ نے بین کیا۔ سو میں کہتا ہوں کہ یہ الزامات کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ حلقے میں موصوف ایک دن میرے پاس تشریف نہیں لے کر آئے کہ مجھے میرے حلقے میں کوئی ڈیولپمنٹ چاہیے، میں کوئی تجویز دیتا ہوں۔ جب کوئی تجاویز ہی نہیں دے گا تو جو شخص تجاویز دے گا ہم اس کو اسکیمیں دیں گے نا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جوڈیشری سے لوگ آتے ہیں، انٹیلیجنشیا سے آتے ہیں، ڈیفرنٹ میڈیا سے آتے ہیں، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، اپنی تجاویز دیتے ہیں، ان تجاویز کو دیکھا جاتا ہے اور ان تجاویز پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب کوئی تجاویز لے کے آئے گا ہی نہیں تو ہم کیا اس حلقے کو محروم کر دیں؟ کیا اس کو ڈیولپمنٹ سکیمز نہ دیں؟ تو جو بھی ہمیں ادھر سے سکیمیں آئیں، ہم نے ان کو، ہمارے ڈپارٹمنٹس نے ان کو ایویلویٹ کیا، جو ضروری سمجھی ہم نے۔ اس حلقے کو ہم محروم نہیں رکھ سکتے تھے، اس کو ہم نے سکیمیں دی۔ اور سکیمیں جب آپ کسی کو تجاویز کرتے ہیں، یہ اور یہ پی ایس ڈی پی جو ہے، بجٹ صرف پی ایس ڈی پی تو نہیں، ہم نے اس بجٹ کو صرف پی ایس ڈی پی تک محدود کر دیا ہے۔ اس بجٹ کی ڈسکشن اس اگست ہاؤس میں دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک دوسرے پہ الزامات کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ موصوف تشریف لیں، آ کے نشاندہی کریں کہ ان کے حلقے میں کس چیز کی کمی ہے۔ ویسے تو کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے 10 ارب روپے صرف فنڈ میں دے دیے۔
پھر اس کے بعد جب عدم اعتماد آیا تو پھر وہ کیا بلوچستان کے لوگ وہ تاریخ بھول گئے؟ کیا آپ نے ہر جگہ پر اپنے آپ کی قیمت لگوائی کہ جب عدم اعتماد آیا آپ کی قیمت تھی، جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کی قیمت تھی، تو آپ ادھر اپنی قیمت لگا کے وہ پیسے گئے کدھر ہیں؟ وہ پیسے وٹ پہ تو نہیں لگے، وٹ کا بازار آج بھی کچا ہے، وٹ کا اسکول آج بھی بند ہے. تو وٹ آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں کہ ایگزامپل تو دے سکتے ہیں نا تربت کی. آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ ذرا وٹ کی کوئی ایک ایگزامپل بتائیں کہ آپ نے وٹ میں کون سا تیر مارا؟ اتنے سالوں سے آپ عوامی نمائندے ہیں. قدوس بزنجو صاحب کی حکومت کے آپ حصہ تھے، قدوس بزنجو صاحب کی حکومت کا آپ مکمل طور پہ حصہ تھے، تو آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کرا لیے؟ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے لوگ آئے ہیں، ہم ان کو اسکیمیں بالکل دیں گے، چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے ہیں، وہ ہمیں تجاویز دیں. ہم تجاویز کو ہمارے ڈپارٹمنٹس دیکھتے ہیں، چاہے ایم پی اے صاحبان تجاویز دیتے ہیں وہ بھی ڈپارٹمنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں سے کچھ ڈراپ ہو جاتے ہیں، کچھ اسکیمیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. شکریہ جناب. تھینک یو.